جناب فضال نے ابو حنفیہ سے پوچھا، یہ بتائیے یہ قرآنی آیت کس لیے نازل ہوئی ہے؟ اے ایمان والو، نبی کے گھر میں داخل نہ ہونا جب تک کہ تم اذن نہ دیا جائے۔ انہوں نے کہا یہ منسوخ ہے یا غیر منسوخ؟ انہوں نے کہا یہ آیت غیر منسوخ ہے۔ فضال نے پوچھا کہ رسول اللہ کے بعد تمام لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ تو انہوں نے کہا ون ہے یا ٹو ہے یا مولا علیہ السلام؟ تو انہوں نے کہا ون اور ٹو ہیں، کیونکہ وہ رسول اللہ کے پہلو میں دفن ہے۔ جناب فضال نے کہا مگر ان دونوں نے یہ ظلم کیا کہ اپنے دفن کے لیے ایسی جگہ کی وصیت کی جس میں ان کا کوئی حق نہ تھا، اور اگر وہ جگہ ان کی تھی بھی تو وہ رسول اللہ کو ہبا کر چکے تھے، اور یہ بھی برا کیا کہ اپنی ہبا شدہ جگہ رسول اللہ سے واپس لے لی اور رسول اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑ دیا، اور آپ پہلے ہی اقرار کر چکے ہیں کہ یہ آیت پڑھی، یعنی کہ سورہ احزاب 53 نمبر۔ یہ سن کر ابو حنیفہ نے گردن جھکا لی اور تھوڑی دیر سوچتے رہے، پھر بولے ہاں یہ جگہ ان دونوں کی تو نہیں تھی، مگر ان دونوں نے حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کے حصے کو پیش نظر رکھ کر وصیت کی اور اپنی بیٹیوں کے حقوق کی وجہ سے اس جگہ پر دفن ہونے کے مستحق تھے۔ جناب فضال نے مجھے پھر آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انتقال فرمایا تو 9 ازواج تھی، چونکہ رسول اللہ کی اولاد حضرت فاطمہ سے تھی، اس لیے ازواج کا میراث میں سے 8واں حصہ ہوتا ہے، اور اس 8ویں حصے میں آپ 9 ازواج تھی، یعنی کہ رسول اللہ کی ہر زوجہ کا میراث میں سے 72واں حصہ تھا۔ اب ذرا اس حجرے کی پیمائش کر کے دیکھ لیں کہ کتنا طول اور کتنا عرض ہے، تو شاید ایک زوجہ کے حصے میں ایک بالش سے زیادہ زمین نہیں آئے گی، پھر ایک بالش زمین میں دو مرد کیسے مستحق دفن ہو گئے، جبکہ حضرت عائشہ اور حفصہ کیسے رسول اللہ کی میراث کی مستحق بن گئی، جبکہ جناب فاطمہ زہرا کو یہ کہہ کر منع کر دیا گیا تھا کہ انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا۔ اس پر تو کئی طرح سے کھلا ہوا نقص وارد ہوتا ہے۔ ابو حنفیہ کو غصہ آ گیا، انہوں نے کہا اس خبیث کو باہر نکالو، کیونکہ انہوں نے حقائق بیان کر دیے تھے۔ اسی طرح ابن عباس نے بتایا کہ اے ابو بکر کی بیٹی، نہ تو تمہارے باپ کا حق تھا کہ وہ وہاں دفن ہوتے، نہ تمہارا حق تھا، اس حجرے میں تمہارا صرف 9واں حصہ تھا، مگر تم پورے حجرے کی مالک بن گئی۔ تم اونٹ پر سوار ہو چکی جنگ جمل میں، اب تم خچر پر سوار ہو چکی ہو امام حسن کی شہادت کے بعد، اور آئندہ زندہ رہی تو مجھے لگتا ہے کہ تم ہاتھی پر بھی سوار ہو جاؤ گی۔ امام حسن علیہ السلام نے اپنی شہادت سے پہلے بتا دیا تھا کہ ان کی زوجہ جو ہے ان کو زہر دے گی، تو لوگوں نے کہا تھا امام آپ اس کو نکال کے باہر کر دیں، انہوں نے کہا پھر بھی وہ مجھے زہر دے گی، تو انہوں نے امام حسین سے فرمایا تھا اپنی شہادت سے پہلے جب میں مر جاؤں تو غسل و کفن کے بعد قبر رسول پر لے جانا تاکہ میں ان سے اپنے عہد کو تازہ کر لوں، اس کے بعد میری ماں فاطمہ کی قبر پر لے آنا اور بقی میں دفن کر دینا، اور یہ حمیرہ عائشہ میرے معاملے میں وہ اقدام کرے گی جس سے لوگوں کو علم ہو جائے گا کہ ان کو رسول اللہ اور ان کے اہل بیت سے کس قدر عداوت تھی۔